مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ شیطان کی پیروی کرنے سے متنبہ کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے سے دور رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اتباع کرنے سے، شیطان کے پیروکار بننے سے بچنے کی تعلیم مختلف جگہ اللہ مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس دنیا میں شیطان کا ایک مشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنا، آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانا اس کا ایک مشن ہے۔ شیطان جس آدم کی وجہ سے وہ جہنمی بنا، اس کا یہ مشن ہے کہ جس آدم کی وجہ سے میں جہنم میں گیا،
اس کے بچوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ اسی لیے جب اللہ اس کو دھتکار دیا، اس کو اللہ نے جب نکال دیا تو اللہ سے اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ قیامت تک زندہ رہنے کی اللہ سے اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ مہلت دینے کے بعد اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، اور تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا۔ اور شیطان اس مشن میں کامیاب بھی ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنوں کی جماعت کو، شیطانوں کو کھڑا کر کے کہے گا کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں حد کر دی۔ تو دیکھو شیطان کا جو مشن ہے، یہ مشن ایسا آگے بڑھ رہا ہے، اتنا آگے بڑھے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام جنوں کو، شیطانوں کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تم نے انسانوں کے گمراہ کرنے میں حد کر دی۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن جانو، دشمن سمجھو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن جانو، دشمن سمجھو۔ ہمارے دلوں میں شیطان کو جب ہم دشمن سمجھیں گے تو اس کے مکاریوں سے، اس کے چال بازیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے سامنے شیطان کی کیا کیا چال بازیاں ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے میں، وہی باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، شیطان کی جو چال بازیاں ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے میں، شیطان کے جو مکاریاں ہیں انسان کو گمراہ کرنے میں، اس میں سے سب سے پہلا جال جو شیطان بچھاتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں، وہ ہے دین کے نام پر شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دین کے نام پر قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تیرے بندوں کو میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے محترم بھائیوں؟ میں تیرے بندوں کو دین کا نام لے کر گمراہ کروں گا۔ تیرے بندے سمجھیں گے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کا کام کر کے بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے بندے سمجھیں گے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین کا کام نہیں ہوگا، وہ گمراہی کا کام ہوگا۔ جیسے بدعت ہے، بدعتی کو آپ پوچھو کہ تو نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، بدعتی کیا کہے گا؟ میں تو بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں دینداری کا کام کر رہا ہوں، میں تو دین پر چل رہا ہوں، یہ بدعتی کہے گا۔ تو یہ شیطان کی چال بازی ہے، یاد رکھ لو کہ شیطان کیا کرے گا؟ لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کرے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک گنہگار سے بھی زیادہ بدعتی بہت پسند ہے۔ ایک چوری کرنے والا ہے، دوسرا بدعت کرنے والا ہے۔ شیطان کو کون پسند ہے؟ بدعت کرنے والا پسند ہے، اس لیے کہ چوری کرنے والا کیا سمجھ کر چوری کرتا؟ میں غلطی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں بول کے اسے معلوم، وہ غلطی کو غلطی سمجھ کے کرتا، لیکن ایک بدعتی غلطی کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی بھی توفیق بہت کم ملتی ہے، توبہ بھی وہ
بہت بدعت کرنے والے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو توبہ کریں گے، لیکن جو گنہگار ہیں، جو غلطی کو غلطی سمجھ کے غلطی کرتا ہے، آج نہیں تو کل وہ توبہ کرنے کا چانس زیادہ ہے اس کا، لیکن بدعتی کا توبہ کرنے کا چانس بہت کم رہتا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کو بھی یہ بدعتی بہت پسند آتا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں؟ ارے عمل نہیں کر کے نقصان اٹھانا بولے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے ہیں؟ کون ہے بھائی وہ عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، ان کی محنت پورے طریقے سے رائے گاہ چلی گئی، بیکار چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے تھے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ عمل کر کے بھی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو دنیا میں یہ سمجھ کر عمل کرتے تھے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ بدعتی لوگ، یہ خرافی لوگ، یہ رسم و رواج پر چلنے والے لوگ۔ تو یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، شیطان کی ایک چال بازی ہے، شیطان رسم و رواج میں مبتلا کر کے قرآن و حدیث سے دور کرتا ہے، رسم و رواج میں مبتلا کر کے قرآن اور حدیث سے دور کرتا ہے اور بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان کی چال بازیوں میں سے ایک چال بازی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان انسانوں کو شرک میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے، شرک میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، جب بدعت کی بات آئی تو یہ بات بھی سنتے جاؤ کہ شیطان جو ہے دین کے نام پر جو گمراہ کرتا ہے بندوں کو، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے عبادت گزار، بہت سارے متقی، بہت سارے پرہیزگار، نمازوں کی پابندی کرنے والے، صدقہ و خیرات کی پابندی کرنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے، نیکیوں پر عمل کرنے والے، شیطان ایسے لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے معلوم؟ شیطان ایسے لوگوں کو یہ عبادت کا غرور ان کے دل میں ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ عبادت کا غرور، یہ عبادت کا غرور ان کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ یہ عبادت کا غرور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے جو بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے حقیر سمجھتا، کم نظروں سے دیکھتا، یعنی میں بڑا نمازی ہوں بول کر نماز نہیں پڑھنے والا گناہ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں اصلاح کی تڑپ پیدا ہونا، ارے میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی نماز پڑھتا نہیں، اس کو بھی نماز کی دعوت دیں گے، یہ سوچنا۔ لیکن یہ سوچتا نہیں، کیا سوچتا؟ بیکار ہے رہی، بیکار آدمی ہے یہ، نمازوں کی پابندی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تہجد گزار ہوں۔ یہ شیطان کی چال بازی ہے، یاد رکھ لو۔ عبادت گزاروں کو عبادت کا غرور ان کے دلوں میں ڈال کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے، شیخ سعدی ان کے بچے کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے، درمیان میں ایک جگہ رکے، شیخ سعدی اور ان کا لڑکا دونوں مل کر آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، تہجد پڑھے، تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا بولا اپنے ابا سے، شیخ سعدی سے، یہ کیسے غافل لوگ ہیں ابا، ہم لوگ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، یہ سونے والے کتنے غافل لوگ ہیں، دیکھو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں بول کے بچہ سونے والوں کو حقیر سمجھنے لگا۔ شیخ سعدی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تو تہجد کے نماز کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھ کر ان کو حقیر سمجھنے سے بہتر ہوتا کہ تو بھی سویا رہتا اور ڈائریکٹ فجر نماز پڑھتا۔
تو تہجد پڑھ کے کیا فائدہ کرا؟ نیکی کرا اچھی بات ہے، لیکن جو نیکی نہیں کیے ان کو حقیر سمجھا، کمزور سمجھا نہیں۔ یہ شیطان کا چال ہے، یاد رکھو۔ بہت سارے عبادت گزاروں کو یہ شیطان کی چال بازی سمجھ میں نہیں آتی۔ عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کے غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ نہیں، ہاں، جو بے نمازی ہے، جو عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو سدھارنے کی فکر پیدا کرنا، اس کی اصلاح کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ صحیح چیز ہے۔ اس کو حقیر سمجھنا، اس کو غافل سمجھنا، بیکار سمجھنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری کس کو بولتے ہیں؟ دینداری اپنے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتی ہے۔ دیندار انسان اپنے کیریکٹر کو سدھار لیتا ہے، دوسروں کو کمزور، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حقیقی معنوں میں دیندار وہی ہے جو سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا اور اپنے اندر انکساری پیدا کرتا، وہی حقیقی معنوں میں دیندار ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے شیطان کے گمراہ کرنے کے چال بازیوں میں سے ایک چال بازی ابھی میں نے بتلایا کہ شیطان انسانوں کو شرک کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ شرک کے ذریعے سے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے محترم بھائیوں؟ شرک کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے جس کے اوپر اثرات ہے، جن سوار ہے، شیطان سوار ہے، اور اس کو قرآن کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، کئی مجلسوں میں اس کو دم کیا جاتا ہے، لیکن وہ جن، وہ شیطان باہر نہیں نکلتا، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں، جس کے اوپر جن سوار ہے، اس کے رشتہ داروں کے دل میں خیال ڈالتا ہے، فلاں درگاہ کے پاس گئے تو یہ اثرات دور ہو جاتے کہتے، فلاں ولی کے پاس گئے تو یہ جن دور ہو جاتا کہتے، تم وہاں جاؤ، وہاں جا کر دیکھو، بیماری دور ہو جائے گی۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ فوراً کسی درگاہ کے پاس، کسی مزار کے پاس پیشنٹ کو لے جاتا ہے، اور جیسے ہی پیشنٹ کو کسی مزار اور کسی درگاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ جن، وہ شیطان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے واقعی معنی میں، اس لیے کہ یہ شیطان کا کھیل ہے۔ شیطان چاہتا ہے بندے کو شرک کرانا، اللہ سے دور کرنا، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بندوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے شیطان کا، کہ بندوں کو شرک کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہو کر ان کے بیوی کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں، کالا دھاگا بیوی کے ہاتھ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں، یہ دھاگا کہاں تم نے باندھا؟ بیوی کہتی ہے، فلاں یہودی عامل کے پاس گئی تھی میں، یہ دھاگا باندھی، اور دھاگا اس لیے باندھی کہ میرے آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی، میرے آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی، تو میں کیا کرنے لگی؟ وہ یہودی عامل کے پاس گئی، جا کر کالا دھاگا باندھ کر آئی، اور جیسے ہی میں کالا دھاگا باندھ لی، وہ آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی اصل چیز ہے سمجھنے کی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرے گھر میں شرکیہ علاج کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شرکیہ علاج کی میرے گھر میں ضرورت نہیں۔ دھاگا فوراً نکال کر پھینک دیا، اور اپنے بیوی سے کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے آنکھ کو جو تکلیف ہو رہی تھی، کیوں ہو رہی تھی؟ یہ شیطان تمہارے آنکھ کو تکلیف دے رہا تھا، تمہارے آنکھ کو شیطان چبو رہا تھا۔ شیطان کا مقصد تھا کہ تم فلاں جگہ پر جا کر شرکیہ کام کرے، اور شیطان اپنے مقصد میں جیسے ہی کامیاب ہو گیا، وہ چبانا چھوڑ دیا۔ تو دیکھا آپ نے، شیطان کیا کرتا ہے؟ بندوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شرکیہ کاموں کے ذریعے سے، یہ شرکیہ علاج کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، شیطان کے گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں، شیطان انسانوں کو جن جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک راستہ خوابوں کے ذریعے سے،
یہ خواب کیا ہے محترم بھائیوں؟ یہ خواب ایک ایسے خواب کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے کچھ خواب اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب شیطان کے طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ہے انسان صبح سے شام تک جو سوچتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بندہ کبھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور شیطان خوابوں کے ذریعے سے انسانوں کو ستاتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری گردن میری دھڑ سے الگ ہو گئی ہے، میرے سر کو مار دیا گیا ہے، اور میرا دھڑ میرے سر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، میرا سر لڑک رہا ہے اور میری دھڑ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ خواب جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، فوراً کہنے لگے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فین آف کرو، فین نکال دو۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بندوں کو گمراہ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے سے۔ خوابوں کے ذریعے سے بسا اوقات شیطان جو گمراہ کرتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو آپ درگاہ بنا دیے، مزار بنا دیے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی مزار نہیں تھا، کچھ بھی درگاہ نہیں تھا۔ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کیوں مزار بنائیں، کیوں درگاہ بنائیں؟ وہ کہتے ہیں میرے خواب میں آ کر فلاں ولی بولے، فلاں بابا بولے یہ جگہ پر میری مزار بناؤ، یہ جگہ پر میری درگاہ بناؤ، اس لیے میں بنا دیا۔ شیطان انسانوں کو جو گمراہ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے سے، اس کی ایک شکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کبھی کبھار شیطان کیا کرتا ہے؟ خواب میں آتا ہے، خواب میں آ کر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن دوسروں کی شکل میں آ کر جھوٹ بول سکتا ہے، دوسروں کی شکل میں آ کر جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ خواب میں مجھے نبی نظر آئے، خواب میں مجھے نبی نظر آ کر بولے یہ جگہ پر میرے لیے مزار بناؤ، یہ جگہ پر میرے لیے یہ گنبد بناؤ، یہ جگہ پر میرے لیے یہ کرو وہ کرو۔ یہ شیطان کے چال بازیاں ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ خوابوں کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے محترم بھائیوں؟ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے اندر بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار لوگ بھی یہ خوابوں کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے چال بازیوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے کا ایک واقعہ ہمارے استاد محترم بتلاتے ہیں کہ سعودی عرب میں چند نوجوان اچانک حدود حرم میں داخل ہو گئے، اور حدود حرم میں داخل ہو کر فائرنگ کرنے لگے اور پورے حدود حرم کو اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ چند نوجوان 14 دنوں تک سعودی گورنمنٹ کے باہر نکل گئی، سعودی گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ حدود حرم باہر نکل گیا۔ نوجوان آ کر کھڑے ہو گئے، فائرنگ کرنے لگے، کسی کو بھی داخل ہونے نہیں دیے۔ اور یہ نوجوان کون تھے؟ ان نوجوانوں کے بارے میں پبلک جانتی تھی۔ یہ نوجوان اس میں سے ایک متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، اللہ والا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ یہ نوجوان جو پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، اچانک حدود حرم میں داخل ہو کر اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پورا 14 دنوں تک اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے ان نوجوانوں کو ہٹایا جاتا ہے ملٹری کے ذریعے سے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نوجوان جو ایسا ایکشن میں آ گئے، اس کا ریزن کیا تھا؟
اس کا ریزن بتلاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. یہ نوجوان خواب دیکھے تھے. کتنے مرتبہ ان کو خواب آیا؟ اس پر 6 مرتبہ. 36 مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ تمہیں میں سے کوئی ایک مہدی ہے، تمہیں میں سے ایک کوئی مہدی ہے، تمہیں میں سے ایک کوئی مہدی ہے. اس پر 6 مرتبہ یہ خواب دیکھنے لگے اور یہ سمجھ گئے کہ ہم مہدی ہیں تو ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے بول کر ایسا کام کر دیے، گمراہ ہو گئے. دیکھا آپ نے، ایک متقی نوجوان، پرہیزگار نوجوان، اللہ والا نوجوان، شیطان نے ان کو کیسے گمراہ کر دیا؟ خوابوں کے ذریعے سے شیطان ان کو گمراہ کر دیا. تو اسی لیے یاد رکھ لیجئے، جو خواب شریعت کے خلاف، شریعت کے احکام کے خلاف نظر آتا ہے، ایسے خوابوں سے بچ کر رہنا اور ایسے خوابوں کو کسی کو بیان بھی نہیں کرنا، اور ایسے خوابوں کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں سمجھ جانا یہ شیطان کا چال بازی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان جو ہے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ سمجھ جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے خوابوں کے ذریعے سے شیطان جو گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے فرشتے کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے مجھے یہ حرام کام کرنے کے لیے کہا. میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، نبی نے مجھے کہا یہ کام میں کروں، حرام کام رہتا ہو. یاد رکھ لیجئے، کوئی فرشتہ آپ کو حرام کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، کوئی نبی آپ کو حرام کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور خواب میں آپ کو جو دکھایا جاتا ہے وہ سب شیطان کے چال بازیاں ہیں، شیطان کا مکر ہے اور شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے جو چال بازیاں ہیں اس میں سے ایک خواب بھی ہے. خوابوں کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اس کے اندر بڑے سے بڑے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ بھی آ جاتے ہیں. اس لیے بہت ہوشیاری سے رہنا. خوابوں کے معاملے میں بہت سارے لوگ پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے خوابوں کے معاملے میں. کوئی بڑا متقی رہتا، تہجد پڑھنے والا رہتا، پرہیزگار رہتا، اس کو کچھ خواب نظر آ گیا، سمجھتا اللہ میرے عبادت سے خوش ہو گیا ہوں گا اس لیے اللہ مجھے ایسے خواب دکھاتا ہے. ایسا شیطان کے مکر و فریب ہے، یاد رکھ لو. یہ شیطان کے چال بازیاں ہے، یاد رکھ لو. شیطان کے مکر سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے ہم لوگوں کو. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، شیطان کے جو چال بازیاں ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک روحوں کی حاضری، روح جسے آتما کہتے ہیں، آتما، وہ روحوں کی حاضری، اس کے ذریعے سے بھی شیطان گمراہ کرتا ہے. ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے جھوٹے عامل بھی پائے جاتے ہیں جو روحوں کے حاضری کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں میں تمہارے مرے ہوئے لوگوں کے روحوں کو حاضر کروں گا. جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے تم کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے انتقال شدہ تمہارے دادا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تمہارے نانا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ابا سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کہے گا ہاں میرے ابا انتقال ہو گئے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے دادا انتقال ہو گئے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا کرے گا؟ روح کو حاضر کرے گا. اور روح حاضر ہوگی، روح حاضر ہوگی اور واقعی معنی میں تمہارے باپ اور تمہارے دادا کے آواز میں بات بھی کرے گی. اور بندہ کیا سمجھے گا؟ ارے یہ تو صحیح ہے، یہ تو درست ہے، روح کو حاضر کر دیا یہ بندہ. یاد رکھ لیجئے، یہ جو آپ کے دادا کی روح، آپ کے بابا کی روح حاضر ہو کر جو بات کرتی ہے، وہ اصل میں وہ آپ کے اصلی باپ، اصلی دادا کی روح نہیں ہوگی، وہ شیطان کی روح ہوگی، وہ جن کی روح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین رکھا ہے. شیطان میں سے ایک قرین ہے، فرشتے میں سے ایک قرین ہے ہر انسان کا. میرا ایک دوست جن ہے، ایک دوست فرشتہ. آپ کا ایک دوست فرشتہ، ایک دوست جن ہے.
جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ جیسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جو آپ کا دوست قرین ہے وہ نہیں مرتا, وہ زندہ رہتا. جو روح حاضر ہو کر بات کری اصل میں وہ مرے ہوئے آدمی کی روح نہیں, آپ کے ساتھ رہنے والا جو جن تھا, ساتھی, آپ کا جن ساتھی, اس کی وہ بات کرتا تھا. وہ آ کر وہ حاضر ہو کر بات کرتا, اور وہ آپ کے ساتھ رہنے والا جن تھا, آپ کے فیملی میٹرز بھی اس کو معلوم رہتے تھے, اور وہ ٹائم پر آ کر آپ کے فیملی میٹر کو بھی جو باہر والے نہیں جانتے, صرف آپ کے فیملی ممبر جانتے, وہ باتوں کا بھی ڈسکس کرے گا وہ. اب بندہ کیا سوچے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے آپ. کسی کی آتما آ کر بات کرنے لگے, کسی کی روح آ کر بات کرنے لگے, تو انسان ذرا خود بھی گمراہ ہو جائے گا, تھوڑی دیر میں گمراہ ہو جائے گا. یہ شیطان کی چال بازیوں میں سے ایک چال بازی یاد رکھ لیجئے کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے روحوں کو بھی حاضر کر کے گمراہ کرتا ہے, یاد رکھ لیجئے. اور چند سال پہلے عرب کے اندر یہ روحوں کی حاضری کا معاملہ بہت گرمی پر تھا, بہت گرم تھا. بہت سارے لوگ یہ روحوں کی حاضری کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. لیکن بعد میں علماء اکرام اس پر کام کرنے لگے, اس کا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے یہ گمراہی کو بیان کرنے لگے, تو کئی لوگ توبہ کر کے اس کام سے واپس ہو گئے, صحیح راستے پر آ گئے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے زمانے میں دمشق میں ایسا ہی ایک آدمی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا, میں روحوں کو حاضر کروں گا, میں روحوں کو حاضر کروں گا. علامہ البانی رحمہ اللہ اس کے پاس گئے, جا کر پوچھنے لگے, تو روحوں کو حاضر کرتا ہے؟ کہنے لگا, ہاں میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں. علامہ البانی رحمہ اللہ بولے, ٹھیک ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کی روح ذرا حاضر کر. وہ پریشان ہو گئے, امام بخاری کی روح کیوں, کیا کرنا ہے تمہیں؟ نہیں, کچھ حدیثوں کے بارے میں مجھے سوال کرنا ہے, امام بخاری کی روح کو ذرا حاضر کر. وہ بولا, ٹھیک ہے, کل آ جاؤ. آج جتنے روح حاضر کرنے کے تھی میں حاضر کر دیا, آج کا کوٹا ختم ہو گیا, آج کا کوٹا ختم ہو گیا. صبح آنا, صبح آئیں گے تو میں امام بخاری کی روح کو حاضر کروں گا. علامہ البانی کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اس لیے علامہ البانی کچھ بھی بولے نہیں. علامہ البانی چاہتے تھے کہ لوگوں کو بتایا جائے یہ کتنا بڑا فتنہ باز ہے. علامہ البانی ٹھیک ہے بولے, کل آؤں گا بولے. پھر کل علامہ البانی گئے, نہ اس کا دکان تھا نہ اس کا مکان تھا, پورے طریقے سے وہ وہاں سے اٹھ گیا, نکل گیا. ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے چال بازیاں کرتے ہیں, اور یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں, اور شیطانوں کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یاد رکھ لیجئے. تو شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے, یہ آتما کا حاضر ہونا, یہ روحوں کا حاضر کرنا. شریعت اسلامیہ کہتی ہے انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح یا تو علیین میں چلے جاتی ہے یا سجین میں چلے جاتی ہے. اگر اس کی روح نیک ہے اعلیٰ علیین میں جا کر نعمتوں میں رہے گی, اگر اس کی روح وہ آدمی برا ہے, گنہگار ہے, کافر ہے, اس کی روح سجین میں چلے جاتی ہے, اس کو وہاں نقصان ہوتے رہتا ہے. یہ ہے شریعت کا طریقہ. انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح نہیں آتی دنیا میں, عالم ارواح میں چلے جاتی. لیکن دنیا میں شیطان کے ذریعے سے, شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ روحوں کی حاضری کا ذریعے سے بھی. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں, شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ان راستوں میں سے ایک راستہ رشتوں کے اندر پھوٹ ڈال کر, رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کر کے. شیطان کا ایک طریقہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا, رشتوں کے بیچ میں دراڑ ڈال دیتا ہے. اور جب رشتوں میں دراڑ آ جاتا ہے, رشتوں میں دشمنیاں آ جاتی ہے, وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے. اور شیطان رشتوں کے بیچ میں
دشمنی ڈالتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. اور یہ رشتوں کے بیچ میں دشمنی کیسے ڈالتا ہے شیطان؟ اس زبان کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے میں میرے رشتہ دار کو کوئی بات ایسی بول دیتا ہوں جس کی وجہ سے میرے رشتہ دار کو تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, میرا دشمن بن جاتا ہے. قرآن مجید آپ پڑھو, قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ شیطانوں کے جو دشمنی, رشتہ داروں کے درمیان دشمنی ڈالنے کا جو طریقہ اللہ نے بتلایا ہے, وہ کون سے طریقے سے شیطان دشمنی ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, اسی زبان کے ذریعے سے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے پیغمبر, آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی بات کرے تو درست بات کرے, اس لیے کہ شیطان یہ زبان کے ذریعے سے فساد ڈالتا ہے, دشمنیاں ڈالتا ہے. تو یہ زبان کو سنبھال کر رکھنا, زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالنا جس کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار کو ناراضگی آ جائے, آپ کے رشتہ دار آپ سے دشمنی کرنے لگے. ایسی بات زبان سے کبھی نہیں نکالنا, اس لیے کہ زبان کو کنٹرول میں آپ رکھنے کی کوشش کرے تو بھی شیطان کیا کرتا ہے, وہ کنٹرول سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا, ورنہ کیا ہوگا, اسی زبان کے ذریعے سے آپس کے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور رشتہ داروں کے درمیان دشمنی کی بات آئے تو شیطان کی یہ مکاری ہے, شیطان کا یہ فریب ہے. خاص طور پہ شیطان میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنے تخت کو پانی پر رکھتا ہے, پانی پر اس کا تخت رہتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, اپنے دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو ہر دن صبح میں بھیج دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے شیطان چلے جاتے ہیں, زمین میں پھیل جاتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جب شام ہوتی ہے, بڑا ابلیس شام میں رپورٹ لیتا ہے, چھوٹے شیطان آ کر رپورٹ دیتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے میں دونوں دوستوں کے درمیان دشمنی ڈال دیا. بڑا شیطان کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے جا کوئی بڑا کام تو نہیں کیا. اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں دو رشتہ داروں کے درمیان دشمنی ڈال دیا. کہتا ہے جا کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک تیسرا آ کر کہتا ہے کہ آج میں دو میاں بیوی جو ایک دم محبت سے الفت سے مل جل کر رہتے تھے, آج میں ان دونوں کے درمیان دشمنی کو ڈال دیا. بڑا شیطان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اٹھ کر کھڑا ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو ہے جو اصل کام کیا. اللہ اکبر. آپ غور کرو محترم بھائیو, میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالنا یہ شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے. شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈال دے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھار کیسے دشمنی ڈالتا ہے میاں بیوی کے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو بستر پر سونے کے لیے بستر کو جھٹکتی ہے, بستر کو سوار کر کے رکھتی ہے, ابھی میرا شوہر آئے گا آرام کرے گا بول کر. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, اس پاک صاف بستر پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا, کوئی پتھر پھینک کر چلے جاتا ہے. اب وہ شوہر آتا ہے, آ کر دیکھتا ہے بستر پر کچرا پڑا ہوا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے. یہ شیطان بھڑک کر بیوی پر چلانے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, حالانکہ بیوی کی اس میں غلطی کچھ بھی نہیں رہتی. وہ تو بستر کو جھٹک کر سوار کر گئی تھی, لیکن شیطان دشمنی ڈالنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے کبھی کبھار. یہ سب چیزیں انسانوں کو معلوم نہیں ہے, آج دین سے دور ہے نا, اس لیے معلوم نہیں. دنیا سے قریب ہے, دین سے دور ہے. دین سے نزدیک ہوتے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتے اور میاں بیوی کے درمیان محبت رہتی. آج اصلی محبت نہیں رہنے کا ریزن دین سے دوری ہے, دین کے باتوں سے دوری ہے. اگر دین کے قریب ہو جائیں گے, یہ شیطان کے چال بازیاں ہم کو معلوم ہوں گی تو ہم بدگمانی نہیں کریں گے, جلد بازی سے کام نہیں لیں گے. لہٰذا محترم بھائیوں, یہ شیطان کے چال بازیاں ہیں انسانوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے, اس کو سمجھ کر چلنا چاہیے. آخری بات یاد رکھ لیجئے, شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے جن راستوں سے, اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کبھی کبھار فرض کام سے غفلت میں ڈالنے کے لیے نفل کام کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے.
نفل کام میں مشغول رکھ دیتا ہے بندوں کو، نفل کام میں مشغول رکھ کر فرض سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی مثال رمضان کے مہینے میں ہم کو نظر آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسلمان بھائی راتوں میں جاگتے ہیں۔ رات میں جاگنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت اچھا کام ہے۔ کئی مسلمان رات میں جاگ کر فرض صبح کی فجر نماز چھوڑ دیتے، رات میں جاگے بول کر فجر کی فرض نماز چھوٹ گئی۔ تو دیکھو یہ فرض سے غافل کرنے کے لیے نفل میں مشغول کر دیا شیطان۔ رات بھر جاگے بغیر رات میں سو کر صبح میں فجر نماز پڑھتے تو بہت اچھا ہوتا تھا۔ رات میں جاگ کر فجر کا چھوڑنا یہ نقصان ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے کام کراتا ہے جو نفل ہے وہ نفل کاموں میں مشغول کر کے فرض کاموں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ دنیا کے کاموں میں پڑھ کر اپنا فرض، جو فرض ہے 5 وقت دن میں پڑھنا، فرض نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑے تو بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے بھی ہم مسلمان ہی نہیں رہتے۔ سب کچھ معلوم رہنے کے باوجود بھی ہم دنیا کے کاموں میں پڑھ کر فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا کھیل ہے، یاد رکھ لو۔ شیطان دنیا کے کاموں میں ہم کو اتنا مصروف کرتا ہے، اتنا مصروف کرتا ہے، فرض ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو، شیطان کے چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم شیطان کے چال بازیوں کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر شیطان کے باتوں سے دھوکے میں نہیں آئیں گے، شیطان کے چال بازیوں میں دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کا جو فریب ہے، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کی جو چال بازیاں ہیں، ان شیطان کے چال بازیوں کو سمجھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم پورے طریقے سے دین پر عمل کرنے والے بنیں گے اور شیطان کے مکر سے بچ کر زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو، ہماری اولاد کو، آپ کے اولاد کو شیطان کے مکر سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔